اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید۔ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ جو رحمان سے بے دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع کرتا دل لایا، ان سے فرمایا جائے گا جنت میں جاؤ سلامتی کے ساتھ، یہ ہمیشگی کا دن ہے، ان کے لیے ہے اس میں جو چاہیں، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا گیا جو رحمان سے بن دیکھے ڈرا۔ اس آیت اور بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور ایسے دل کے ساتھ آتا ہے جو اخلاص مند، اطاعت گزار اور صحیح العقیدہ ہو، ایسے لوگوں سے قیامت کے دن فرمایا جائے گا بے خوف و خطر، امن و اطمینان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تمہیں عذاب کا خوف نہ تمہاری نعمتیں زائل ہوگی۔ یہ جنت میں ہمیشہ رہنے کا دن ہے، اور اب نہ فنا ہے نہ موت۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنتی لوگوں کا بہت عزت و عظمت کے ساتھ جنت میں داخلہ ہوگا۔ فرمایا ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی اہل جنت جو طلب کریں گے ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں زیادہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اور اس کی تجلی ہے، جس سے وہ لوگ ہر جمعہ کو دار کرامت میں نوازے جائیں گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک فرما دیا، وہ گرفت میں ان سے زیادہ سخت تھی، تو انہوں نے شہروں میں کوشش کی کہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے۔ اس سے پہلی آیت میں جہنم سے دردناک عذاب سے ڈرایا گیا، اور یہاں سے دنیا میں آنے والے عذاب سے کفار مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے پہلے اپنے رسولوں کو جھٹلانے والی کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک فرما دیا۔ وہ لوگ ان کافروں سے زیادہ طاقتور اور زبردست تھے، اور انہوں نے ہمارے عذاب سے بچنے کے لیے بہت سے شہروں میں پناہ تلاش کرنا چاہی، مگر کوئی ایسی جگہ نہ پائی جہاں ہمارے عذاب سے انہیں پناہ مل سکے۔ تو کفار مکہ کو چاہیے کہ سابقہ امتوں کے طرز عمل پر چلنے سے باز رہے، ورنہ ان کا انجام بھی ان جیسا ہو سکتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور وہ متوجہ ہو۔ یعنی اس صورت میں سابقہ امتوں کی ہلاکت وغیرہ کا جو بیان ہوا، اس میں بے شک اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو حق قبول کرنے والا دل رکھتا ہو، یا قرآن اور نصیحت کو توجہ سے سنے اور دل و دماغ سے متوجہ ہو، حاضر ہو۔ معلوم ہوا اس سے کہ واعظ و نصیحت اور عبرت سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کے پاس عبرت پکڑنے والا دل ہو، غور سے سننے والا کان ہو، اور وہ دل سے حاضر رہ کر واعظ و نصیحت سنے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی نصیحتوں سے فیض حاصل کرنے کے لیے دل ایسا حاضر ہونا چاہیے کہ اس میں پلک جھپکنے کی مقدار بھی غفلت نہ آئے۔ اتنی توجہ سے قرآن کو اور اس کے سبق اور اس کی نصیحت کو سننا چاہیے۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہ ہوئی۔ شان نزول اس کا یہ مفسرین فرماتے یہ آیت ان یہودیوں کے رد میں نازل ہوئی جو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان موجود کائنات کو 6 دن میں بنایا، جس میں سے پہلا دن اتوار اور آخری دن جمعہ ہے۔ پھر معاذ اللہ وہ تھک گیا اور ہفتے کے دن اس نے عرش پر لیٹ کر آرام کیا۔ استغفر اللہ۔ اس آیت میں ان کا رد ہے کہ اللہ تعالیٰ تھکنے سے پاک ہے اور وہ اس پر قادر ہے کہ ایک آن میں سارا عالم بنا دے، لیکن وہ چونکہ ہر چیز کو حکمت کے تقاضے کے مطابق ہستی عطا فرماتا ہے، اس لیے اس نے کائنات کو 6 دن میں تخلیق فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کائنات کو 6 دن میں پیدا فرمانا کمزوری یا تھکن کی بنا پر نہ تھا، بلکہ اس آہستگی میں ہزارہا حکمتیں تھیں اور بندوں کی تعلیم تھی کہ ہم قادر ہو کر جلدی نہیں کرتے، تم مجبور ہونے کے باوجود کیوں جلدی بچاتے ہو؟ جلد بازی نقصان دہ ہے، اس لیے جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ جو بتایا کہ عرش پر لیٹ گیا، معاذ اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، لیٹنے سے، سونے سے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلی بات جو یہ ہمارے اجسام اعضاء ہے جسم کے عوارض جسمانی سے پاک، نہ اس کو آنکھ ہے نہ کان ہے، یہ سب جو ہے ہمارے لیے بولے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں نہیں بولی جاتی۔ اور اگر کہیں اس کا عربی میں ید وغیرہ کا جو الفاظ آیا ہے، اللہ کی دست قدرت اسے بولتے ہیں، تو اس سے بھی مجازی معنی، حقیقی معنی جو ہے جو عام لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ معنی مراد نہیں لیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یہ بھی نہیں بول سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے۔ وہابیوں اور غیر مقلدوں کا جو سرغنہ ہے ابن تیمیہ، ان لوگوں نے تو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو جسم بھی ثابت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بیٹھتا ہے اور اس کے جسم، یہ اہل حدیث کے نزدیک یہ ان کا بہت بڑا امام تھا، اور یہ معاذ اللہ تعالیٰ کے جسم کو بھی انہوں نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ تو یہ سب اسلام کے، قرآن کے خلاف باتیں ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دین اور اسلام سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔ جو اس طرح اگر جسم مانے، جگہ مانے، تو وہ گمراہ اور بے دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عقیدے اہل سنت و جماعت پر قائم رکھے اور بد مذہبوں، بد عقیدوں کی بری صحبتوں سے ہمیں دور رکھے۔